بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم غیر منصرف و اسمست کے دو سبب از اسباب مناصر درو باشد و اسباب مناصر نو است نہ است نو نہیں نہ کہ تو آج ہم پڑھیں گے غیر منصرف کے بارے میں۔ پانچویں قسم ہے یہ، اس میں متمکن کی پانچویں قسم ہے۔ اس میں متمکن کے اعراب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا اسم، اور اس میں معرب کو ہی متمکن بھی کہتے ہیں۔ معرب کسے کہتے تھے؟ جس کو جو اپنے آپ کو جو اعراب کو جگہ دے اس کو کہتے ہیں معرب، یعنی جو عامل کے بدلنے سے جس کی حالت بدلتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں۔ ویسے بھی اس میں متمکن کی اس میں تعریف بھی بتائی تھی کہ اسی کتاب میں اس میں متمکن کی تعریف بتائی تھی کہ وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں اس میں متمکن۔ تو اس کے اعراب کے پانچویں قسم ہے غیر منصرف، اور یہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ پورے سے تو پورے اعراب کی بحث ہی پوری اہم ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اہم ہے غیر منصرف۔ ٹھیک، غیر منصرف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قافیہ ایک بہت مختصر کتاب لکھی علامہ ابن حاجب صاحب نے، اور انہوں نے غیر منصرف پر تفصیلی بحث کی۔ پورا اعراب کو تھوڑی دیر میں بیان کر دیا اور غیر منصرف پر بہت تفصیلی بحث کی۔ بہرحال اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں اور آگے ہدایت النو، قافیہ میں، شرح جامی وغیرہ میں بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن اس میں چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو اس میں زیادہ تفصیل نہیں دی ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی سی تفصیل پھر بھی پڑھیں گے غیر منصرف کی، فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ تعریف ہے، اس کی تعریف دیکھ لو۔ وہ اسمست کے دو سبب از اسباب مناصر درو باشد۔ اس میں غیر منصرف وہ اسم ہے کہ اسباب مناصرف کے دو سبب جس اسم کے اندر ہوں گے اس کو کہیں گے غیر منصرف۔ وہ اسم ہے کہ دو سبب از اسباب مناصرف، اسباب مناصرف کے درو باشد جس کے اندر ہو، دو سبب جس کے اندر اسباب مناصرف کے ہوں اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ پوری تعریف اس طرح ہوگی، آسان تعریف دی ہے اس میں، کہ غیر منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب مناصرف کے دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ اچھا، اب زیادہ تر جو سبب ہوں گے، کیا کہا کہ زیادہ تر جو غیر منصرف جو ہوں گے دو سبب ہی پائے جائیں گے، تو اس لیے اس میں دو سبب کا صرف ذکر کیا ٹھیک اس کتاب میں۔ بہرحال پوری تعریف یہی ہے کہ جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ وہ اسباب مناصرف نہیں ہے، اور اسباب مناصرف کیا ہے؟ نو ہے۔ اسباب تسعہ اس لیے کہتے ہیں اس کو عربی میں اسباب تسعہ، یعنی نو اسباب مناصرف کتنے ہوتے ہیں؟ نو، تو اس لیے اس کو اسباب تسعہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اب آئیں گے نو جو سبب ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان۔ عدل و وصف و تانیث و معرفہ، عجمہ و جمع و ترکیب و وزن و فعل و الف نون زائدتان، یہ نو سبب ہے۔ سب سے پہلے عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کہ کسی اسم کا اپنی اصلی صورت سے کسی دوسری صورت میں تبدیل ہو جانا بغیر کسی قاعدے کے، کوئی قاعدے کے بغیر کسی اسم کا اپنی اصلی صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہو جانا بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی صرفی قاعدے کے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ عدل کی تعریف ہو گئی۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال، لیکن میں بتا دے رہا ہوں سب کے، دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی سے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے اب عدل کی مثال دی ہے اس میں عمر ٹھیک، دوسرا ہے عمر، ظفر وغیرہ عدلیہ آئیں گے، ثلاث ٹھیک، یہ ان کو کہتے ہیں عدل کہلاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے وصف۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف اسم کا غیر معین چیز پر اور اس کے صفت پر دلالت کرنا،
اور عدل کے ساتھ ایک تو ہوتا عمر ہے، جیسے عمر ایک تو عدل ہے، اس میں دو سبب پائے جانے چاہیے نا، غیر منصرف میں کس نے سبب پائے جاتے ہیں؟ دو. تو عمر میں ایک تو عدل ہی ہے، یہ عامر سے نکلا ہے عمر. اب دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کا نام عمر ہے، تو حضرت عمر ویسے بھی عدل سے بہت مشہور تھے کہ حضرت عمر بہت بڑے عادل تھے. لفظی اعتبار سے بھی عمر میں عدل ہی پایا جا رہا ہے، الحمدللہ، کیا بات ہے. عمر میں ایک تو عدل ہے اور دوسرا ہے اس میں علم ہے. ایک قسم آئی ہے اسباب مناسب میں سے 9 سبب، اس میں کیا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کے ایک قسم، معرفہ کی 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ان میں سے ایک قسم اس میں مراد ہوگی، اس کو کہتے ہیں علم. علم ایک اعلام تھی نا، تو ان میں سے صرف ایک آئے گی اسباب مناسب میں سے علم. ٹھیک ہے. تو عمر میں ایک تو عدل پایا جا رہا ہے، ایک معرفہ پایا جا رہا ہے، یعنی علم پایا جا رہا ہے. وہ احمر دوسرا ہے. احمر یہ ہے کس کی مثال؟ وصف کی مثال ہے یہ احمر. اور وصف کسے کہتے ہیں؟ اسم غیر معین چیز پر دلالت کرے اور صفت غیر معین صفت پر دلالت کرے. معین نہیں ہونا چاہیے، غیر معین صفت پر دلالت کرے. تو ظاہر، اور پھر اس میں پایا احمر، ایک تو پایا گیا اس میں وصف. احمر کسے کہتے ہیں؟ سرخ رنگ وغیرہ کے جو آتے ہیں نا، احمر اسود وغیرہ اس طرح کے اس میں آئیں گے. ایک تو اس میں یہی وصف پایا جا رہا ہے، اور دوسرا ایک اور ہے اس میں وزن فاعل جو آیا تھا، فاعل کے وزن پر ہے احمر، افعلوا کے وزن پر ہے نا. تیسرا ہوا طلحہ، تیسری مثال تھی اس میں تانیث کی مثال. تانیث کے بارے میں ہم پڑھ ہی چکے ہیں، مؤنث ہونا ہے نا. اور تانیث کے بعد تانیث کی کتنی ہم نے قسمیں تو تھی تانیث کی، تانیث لفظی اور تانیث معنوی. اور تانیث کی علامتیں کتنی تھی؟ 3 علامتیں لفظی، 3 تھی اس میں. ایک تو ایک علامت تو ویسے ہی تھی، معنوی علامت تھی، لفظی نہیں تھی، سماع پر جو موقوف ہوتا ہے. بہرحال 3 علامتیں ہوتی ہیں لفظی تانیث میں، مؤنث میں، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تو یہاں جو دیکھو تا کے ساتھ طلحہ آیا ہے، طلحہ یہ تانیث کی مثال ہو گئی. دوسرا اس میں پایا جا رہا ہے علم، زیادہ تر میں علم ہی پایا جائے گا. وصف کو چھوڑ کر زیادہ تر میں کیا ہے؟ علم پایا جاتا ہے. احمر کیونکہ وہ غیر معین چیز پر وصف دلالت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ علم ویسے ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ علم تو کہتے ہیں جو معین پر دلالت کرے. ظاہر سی بات ہے، علم معرفہ ہوتا ہے، وہ معین چیز پر دلالت کرتا ہے، اور وصف پر دلالت کرتا ہے غیر معین پر، تو یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتے. طلحہ تانیث کی مثال دی طلحہ، اور اس میں ایک تو تانیث ہے، یعنی دیکھو تا علامت پائی گئی اس کے اندر، تا پائی جا رہی ہے اس کے اندر ہے نا، یہ تا. اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں علم ہے. اسی طرح زینب، زینب کے اندر بھی وہی صورت ہے. زینب ایک تو اس میں پایا جا رہا ہے علم، زینب نام ہوتا ہے، اور دوسرا وہی اس میں مؤنث تانیث کی علامت پایا جا رہی ہے. تانیث کی کیا علامت ہے اس کے اندر؟ تانیث ہے، میں نے بتایا تانیث 2 طرح کی، ایک لفظی اور ایک ہے معنوی. تانیث معنوی ہے یہ، اور چونکہ زینب عورت کا نام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے مؤنث ہی ہوگا. زینب جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہوتا ہے، زینب ظاہر بات ہے لڑکی کا نام ہوتا ہے، لڑکی کے مقابلے میں تو لڑکا ہوتا ہی ہے، تو یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، تو یہ مؤنث ہی ہے. بہرحال وہ ابراہیم، ابراہیم مثال اس کی جو مثال دی ہے وہ دی ہے عجمہ کی مثال. عجمہ کسے کہتے ہیں؟ عجمہ کہتے ہیں ایسا نام جو عربی نام، سمجھ گئے؟ عربی ایک تو ہوتا ہے عرب، اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے عربی کے علاوہ ان کو کہتے ہیں عجمی. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ نام ہے یہ عجمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو خیر عرب کی بنیادی بعد میں رکھی گئی تھی، تو اس سے پہلے جتنے نبی تھے سب کے سب عجمی تھے، عجمی نام ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کے نام عجمی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ہے نا. بہرحال ابراہیم میں ایک تو عجمہ عجمیت پائی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے اس میں علم ہی پایا جا رہا ہے. اور مساجد جمع کی مثال، مساجد جمع. اب ایک تو ہے جمع مکسر، پچھلے ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ جمع مکسر منصرف، اور یہ ہے جمع مکسر غیر منصرف. اس میں صرف جمع کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع. جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع، کہ جمع منتہی الجموع کہتے ہیں کہ دو حرف کے بعد الف آئے. کیا ہو رہا ہے بات کا؟ خیر، 2 حرفوں کے بعد الف آئے، اور الف کے بعد یا تو 2 حرف ہوں، جیسے مساجد میں 2 حرف آ گئے، الف شروع میں 2 حرف، مساجد میم سین، پھر الف آیا، اور اس الف کے بعد 2 حرف ہوں گے،
جیسے جیم دال دو آگے مساجد، یا ایک حرف مشدد ہوگا، حرف مشدد بھی ظاہر سی بات ہے جو مشدد ہوتا ہے وہ خود ہی دو ہوتا ہے، جیسے دواب وغیرہ، یا تین حرف ہوں گے، الف جمع کے بعد کتنے حرف آئیں گے؟ تین حرف، یا تو دو آئیں گے جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد جیسے دواب، یا تین حرف ہوں گے الف جمع کے بعد، اور اس میں سے بیچ والا ساکن ہوگا، جیسے مصابیح، مصباح کی جمع کیا ہے؟ مصابیح، بہت ساری چابیاں، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، کہ دو حرف الف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا تین حرف اور بیچ میں ساکن یا مشدد، حرف مشدد آئے تو اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ اور جو یہ سبب ہوتا ہے جمع منتہی الجموع والا، یہ خود ہی ایک ہی، یہ دو کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک تو یہ، اور ایک تثنیہ کا، تثنیہ ایک تو تا کے ساتھ ہے، یہ والی تثنیہ ہے نا، اور دوسری کی علامت کیا ہوتی ہے تثنیہ کی؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ والی جو تثنیہ ہوگی نا، وہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہوگا، دھیان رکھنا، جیسے حبلا، کبرا وغیرہ، یہ جو خود دو سببوں کو قائم مقام ہوتا ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ جو بھی تثنیہ آتی ہے وہ دو سببوں کا قائم مقام ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ بھی اکیلا ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور جمع تک ہوگی، آگے ترکیب، ترکیب کی اس میں دے ترکیب، جیسے معدی قبر، معدی کرب، قبر نہیں سوری، معدی، کیا ہوا لائن کھنچ گئی اتنی، کاٹو اس کو، یہ معدی کرب، یہ اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ دیکھو مرکب جو ہم پڑھ رہے تھے، مرکب کی قسمیں اسی کتاب میں، مرکب غیر مفید کی قسمیں آئی تھی، مرکب غیر مفید کی، مرکب اضافی، مرکب منع صرف ایک اس میں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو مرکب منع صرف ہوتا ہے اسی یہی ہے وہ ترکیب، مرکب منع صرف ہے نا، تو اسم کو ایک بنا لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، کسی حرف کو متضمن نہ ہو، تو یہ غیر منصرف کی قسم میں سے ہے، سمجھ گئے؟ اس کے اندر ایک تو یہی ہے ترکیب پائی جا رہی ہے وہی مرکب مناصرف پہ، اور دوسرا اس کے اندر علم پایا جا رہا ہے کسی شخص کا، مادی قبر، سوری مادی قبر نکل رہا ہے، مادی کرب، مادی کرب ایک صحابی کا نام بھی تھا، مادی کرب، ہاں، اور ایک جگہ کا نام بھی مادی کرب ہے، ایک شہر کا نام، شہر کا نام مراد لیا جائے تو ایک تو یہ اس کے اندر علم پائے جائے گی جب بھی، اور دوسرا اس کے اندر ترکیب بھی پائی جائے گی، اور ایک اور آ جائے گا، پھر تو شہر کا نام مراد لیا جائے تو پھر تو ایک اور چیز آ جائے گی اس میں، مؤنث، کیونکہ شہر کے جو نام ہوتے ہیں زیادہ تر مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، بہرحال تو یہ مادی کرب کسی شخص کا نام علم پایا گیا اور ایک اس میں ترکیب پائی جائے، وہ غیر منصرف ہے نا، اسباب مناصرف غیر منصرف کی ایک ترکیب ہے، اور ترکیب میں مرکب مناصرف ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ احمد، آگے مثال دی احمد، اور یہ مثال ہے کس کی؟ وزن فاعل کی، وزن فاعل، ایک تو وزن فعل کے وزن پر ہے اور دوسرا یہ بھی علم ہے، وہ عمران، اسی طرح الف نون زائدتان، یعنی الف نون، دیکھو عین میم را یہ ہے اصلی، اور الف و نون زائدتان، اس طرح کے جو اسم ہوں گے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، ایک تو الف نون زائدتان اور ایک علم، عمران، نعمان، ہے نا، حسان، ہاں، اس طرح کے جو نام ہوں گے وہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ تو غیر منصرف ہم نے یہ مختصر سے بارے میں اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے، ویسے اس کی بہت تفصیل آگے کتاب میں آئیں گی، لیکن یہ اتنے بھی ذہن میں رہیں گے تو ہم بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے آگے کتاب میں، اور اسی کتاب میں آگے بھی غیر منصرف کے بارے میں آئے گا، خود ہی اس کتاب میں اینڈ میں آئے گا، تب اس کی اور تفصیل ہم پڑھ لیں گے۔ بہرحال غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ کہ اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، اور یہ 9 قسمیں ہیں، غیر منصرف 9 ہوتے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، ان کو بڑی طرح سے رٹ لے اور ہر کی مثال اور تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں کہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعش بضمہ باشد و نصب و جر بفتحہ، اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا اور نصب و جر فتحے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا رفع حالت رفعی میں ہے، جہاں فاعل وغیرہ مبتدا وغیرہ بنیں گے وہاں ہوگا ضمہ، جیسے جاء عمرو، ایک ہی لے لی، عمر، یہ عادل والی، عمرو، اور رأیت عمرا ومررت بعمرا، دیکھو، اور حالت نصبی و جری میں فتحے کے ساتھ، یعنی اس پر کسرہ نہیں آئے گا اس پر،
اور جو جری والی حالت ہوگی اس میں فتحہ آئے گا، سمجھے، حالت رفعی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتحے کے ساتھ. تو اس پر تو ایک تو کسرہ نہیں آتا اس پر، اور دوسری بات اس پر تنوین بھی نہیں آتی ہے. اور دیکھو اوپر جتنی مثالیں اور جتنی بھی ہم نے قسمیں پڑھی تھی، تو 5ویں قسم چل رہی ہے اعراب کی، اوپر جو بھی آئی تو ان میں سب میں تنوین تھا. دیکھو مسلمات، زید، دلو، رجال. لیکن غیر منصرف پر نہ تو تنوین آئے گی اور نہ ہی اس پر کسرہ آئے گا، دونوں چیزیں نہیں آئیں گی. ہاں کوئی الگ صورتیں بھی کچھ ہو سکتی ہیں، الگ صورتیں کہ تنوین آ سکتی ہے. تنوین تو آئے گی نہیں، کسرہ آ سکتا ہے. جب الف لام وغیرہ اس پر داخل ہو جائے گا نا، الف لام آ جائیں گا تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے، تنوین پھر بھی نہیں آئے، کیونکہ الف لام جس پر ہوگا اس پہ تو خود ہی تنوین نہیں آتی. یا اسی طرح یہ مضاف ہوں گے تب بھی اس پر کیا ہے، مضاف الیہ ہوں گے تب بھی اس پر کیا ہو سکتا ہے، پھر کسرہ آ سکتا ہے. مضاف جب یہ ہو کسی اور مضاف الیہ کی طرف ہے نا، تب بھی اس پر کسرہ آ سکتا ہے مضاف جب ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آئے گی، تنوین تو کسی حالت میں نہیں آئے گی، اور کسرہ بھی نہیں آئے گا زیادہ تر. ہاں الف لام وغیرہ کے ساتھ آ گئے تو پھر اس پر آ سکتا ہے، کسرہ آ سکتا ہے، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آ سکتی ہے نا. بہرحال ششم چھٹی قسم ہے اعراب کی، وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ در وقت ہے کہ مضاف باشد. اتنے ہی رہنے دو، پھر زیادہ ہو جائے گا.